بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بنی اسرائیل قوم کے دو شخص جو آپس میں بھائی تھے، ایک بھائی نمازی پرہیزگار متقی تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا، وہ اپنا رات اور دن اللہ کی عبادت میں گزار دیتا، اللہ کے ذکر و اذکار میں گزارتا تھا اپنا زیادہ وقت۔ جو دوسرا بھائی تھا وہ ہر وقت بدکاریاں کرتا تھا، زنا کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، شراب پیتا تھا۔ دونوں بھائیوں کا ایک ہی گھر تھا، دو مالے تھے مکان کے۔ ایک مکان کے پہلے مالے میں گناہگار بھائی رہتا تھا اور دوسرے مالے میں پرہیزگار بھائی۔ ایک بار پرہیزگار بھائی گناہگار سے کہتا ہے کہ یار تم یہ کام چھوڑ دو، اللہ سے توبہ کر لو اور اس کی راہ میں اپنا وقت گزارو۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے فلسفے نہ دو، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ ایک دن اچانک بڑا بھائی مصروف تھا نماز میں، چھوٹا شراب پی رہا تھا۔ چھوٹے کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ مجھے اتنا عمر میری گزر گئی، اتنی عمر میری گناہ کرتے کرتے گزر گئی۔ اچانک سے دل میں پشیمان ہوا، آنکھ نم ہوئی اور پروردگار کا کرم ہو گیا۔ شراب پیتے پیتے بوتل کو پھینک کر کہتا ہے، یا اللہ اتنے گناہ کیے، بدکار ہوں، بدذات ہوں، مالک رحم فرما، میں گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ نادم ہوا، شرمندہ ہوا، رب کی بارگاہ میں آنسو بہائے اور کہتا ہے کیوں نہ میں بھی آج اپنے بھائی کے ساتھ جا کر عبادت میں اپنا وقت گزاروں، مصروف ہو جاؤں۔ ادھر بڑا بھائی جو عبادت میں مصروف تھا، اس کے پاس شیطان آ کر اس کو ورگلاتا ہے اور کہتا ہے، اے ناداں انسان، تمہاری عمر تو 100 سال ہے، تم اپنی عمر، یہ جو جوانی ہے، یہ دل نشین انداز میں خوشی منانے کا عالم ہے، یہ وہ وقت ہے تم جو اللہ کی وقت میں گزار رہے ہو۔ اے نادم انسان، اے پریشان انسان، اے پاگل انسان، تمہاری عمر 100 سال ہے، لہٰذا تم 99 سال اللہ کی نافرمانی کرو اور 1 سال جب تمہاری زندگی کا ہوگا تم توبہ کر لینا، اس طرح اللہ تمہیں معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ پہلی مرتبہ وہ شیطان سے غصہ ہوا اور اس کو جانے کا کہہ دیا۔ دوسری مرتبہ شیطان نے پھر حملہ کیا اور اسے کہا، ناداں انسان، تمہاری عمر لمبی ہے، یہ کھیلنے کودنے، بدکاریاں، زنا کرنے کی عمر ہے، عمر کے آخری 1 سال میں توبہ کر لینا، اللہ سے معافی مانگ لینا۔ ادھر اس کے شیطان نے اس کو اپنے بہکاوے میں کر لیا اور وہ کہتا ہے، چلو نیچے جاتا ہوں، بھائی کے ساتھ مل کر شراب پیتا ہوں، عورتوں کو بلاتا ہوں، ان کے ساتھ زناکاری کرتا ہوں۔ ادھر نیچے سے چھوٹا بھائی نکلا سیڑھیوں کی طرف، اوپر سے بڑا بھائی نیچے کی طرف آ رہا تھا۔ جب دونوں سیڑھیوں کے درمیان میں پہنچی، آپس میں ٹکرائے، اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے، اسرائیل جاؤ دونوں کی روح قبض کر کے لے آؤ۔ ٹکرانے کی دیر ہی تھی کہ دونوں کی روح آپس میں ٹکرائی اور دونوں کی موت واقع ہو گئی۔ جب اللہ کے پاس دونوں کو پیش کیا گیا، اللہ فرماتا ہے، فرشتوں اس پاک انسان کو جو پرہیزگار تھا جہنم میں اوندے منہ ڈال دو، اور جو گناہگار تھا اس کو تم جنت میں لے آؤ، یہ جنت کا طلبگار ہے۔ وہ پاک جو انسان تھا وہ کہتا ہے، یا باری تعالیٰ کیا ماجرا ہے، میں نے ساری عمر تمہاری عبادت کی۔ تو اللہ فرماتا ہے، تم نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر پرہیزگاری کو چھوڑ کر گناہ کا راستہ اختیار کیا۔ دوستو، بات آتی ہے انما الاعمال بالنیات کی، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ چھوٹا بھائی گناہگار تھا، صرف دل میں خیال آیا، اس نے نیت کی کہ میں اللہ کی بارگاہ میں وقت گزاروں گا، بھائی کے پاس جاؤں گا، عبادت کروں گا۔ دوستو، تمام کام کا انحصار ہماری نیت پر ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کے مطابق ہمیں اجر دے۔ اگر ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو وہ اس کا پھل ہمیں اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں